کہتا ہے آئیڈیالزم اور ریئلزم میں سے ایک پڑھ لیتے ہیں، آئیڈیالزم پڑھ لیتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ 15 منٹ میں ہماری کور ہو جائے گی. تو ریئلزم اور یہ باقی چار ہم انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے. اچھا، آئیڈیالزم، پہلے تو یہ مجھے بتائیں ان کا جو ڈفرنس ہے نا، یہ پہلے ہم جنرل فلسفیز پڑھیں گے. یہ والی جو 5 ہماری ہیں یہ ہماری جنرل فلسفیز ہیں. پہلے ہم یہ دیکھیں گے، یہ والی 5، پھر ہم یہ 4 دیکھیں گے ایجوکیشنل فلسفیز. تو مجھے کوئی کریکٹ سیکوینس بتا سکتا ہے ارسطوٹل کا، پلیٹو کا، اور جو الیگزینڈر ہے اور سوکریٹیز ہے؟ شاباش. سر پہلا سوکریٹس ہے، پھر پلیٹو ہے، پھر ارسطوٹل ہے، اور پھر جی سر. الیگزینڈر. مجھے سمجھ نہیں آئی، دوبارہ بتائیے گا. پہلا سکریٹ ہے، پھر اس کے بعد پلیٹو، ارسطوٹل اور الیگزینڈر. سوکریٹیز، پلیٹو، ارسطوٹل اینڈ الیگزینڈر. اب سوکریٹیز نے اپنی کوئی تھیوری یا فلسفی نہیں دی، ٹھیک ہے. تو دوسرے نمبر پہ کون آتا ہے؟ نو سر. جی دوسرے نمبر پہ کون آتا ہے؟ پلیٹو. پلیٹو آتا ہے. پلیٹو کو ہماری زبان میں پلیٹو افلاطون کہتے ہیں. اب اس نے کیا کہا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کو سمجھیے گا تاکہ اگلی تھیریز آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. اب ہم نے کہا فلسفی از سرچ فار ریئلٹی، اسٹڈی آف ویلیوز، نالج اینڈ ریئلٹی. ٹھیک ہے. بیسیکلی جو سوکریٹیز تھا وہ بھی سمجھ لیں کہ آئیڈیالسٹ ہی تھا. یہ سوال بھی کیا جاتا ہے اکثر کہ سوکریٹیز کے نظریات کس سے ملتے تھے. تو اس کے جو استاد تھے نا پلیٹو کے، اس کے نظریات بھی یہی آئیڈیالسٹ والے تھے. اب نا تھوڑا سا میں اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں تاکہ اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے آپ کو. ایک ہے کہ فزیکل ایسپیکٹ کسی بھی چیز کا، اور ایک ہے اس کا اسپرچول ایسپیکٹ. جیسے ہم ہیں، ٹھیک ہے، ہم بعض اوقات فزیکل چیزوں سے بڑے انسپائر ہوتے ہیں اور بعض اوقات اسپرچول چیزوں سے. ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے جنت، جہنم، قبر کی زندگی، پل صراط، ان چیزوں کو نہیں دیکھا، بٹ ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ یہ ان کی فزیکل ایگزسٹنس ہے. میں اور آپ چاہتے ہوئے بھی، چاہ کے بھی، کوشش کے باوجود بھی اس دنیا میں یہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے. پھر ہمارے فزیکل چیز دیکھیں، پیسہ ایک فزیکل چیز ہے. آپ کا گھر، گاڑی، بنگلہ، جائیدادیں، یہ فزیکل چیزیں. جتنا بھی کوئی کمزور سے کمزور مسلمان ہے نا جی، تو لیکن ہے سچا، مطلب ایمان اس کے اندر ہے، ایک رمق برابر، ایک رائی کے دانے کے برابر. تو اس کا یقین ان ساری چیزوں سے زیادہ اینڈ پہ وہ کہتا ہے کہ جی ہے تو ہر چیز کا اللہ ہی مالک. اب اللہ کو تو نہیں دیکھا تو اس نے، تو یہ اس کا اسپرچول بلیو ہے. یہ جنگ تھی استاد اور شاگرد کے درمیان، پلیٹو اور ارسطوٹل کے درمیان. پلیٹو کہتے تھے کہ جو اسپرچول چیزیں ہیں نا وہ ریالٹی ہیں، بس وہ حقیقت ہے. اور جو اس کا اسٹوڈنٹ تھا ارسطوٹل، ارسطو، وہ کہتا تھا نو، جو فزیکل چیزیں ہیں نا یہ ریالٹی ہے. ان دونوں کی ادھر جنگ ہوتی ہے. جنگ سے مراد یہ کلمی جنگ، کوئی تلوار والی جنگ نہیں. تو اس نے فلسفی دے دی، آئیڈیالزم اس نے دے دی، ریئلزم وہ ہم کل پڑھیں گے، یہ ہم آج پڑھتے ہیں. اولڈسٹ فلسفی، سب سے پرانی فلسفی ہے. اس کے فاؤنڈر جو ہے وہ کون تھے؟ پلیٹو تھے. پلیٹو کا لائف سپین 427 سے 347 بی سی، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 427 سال پہلے، یعنی پیچھے چلے جائیں تو یہ پیدا ہوئے، اور آپ کی پیدائش سے 347 سال اب آپ کی پیدائش سے پہلے جو ہے اس کی وفات ہو گئی. یہ اس کا فاؤنڈر تھا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سوکریٹیز، فریڈرک فروبل جس نے یہ تھیری دی تھی آپ کی کنڈرگارٹن والی، رینی ڈسکارٹے جس نے ریشنلزم تھیری دی ہے، یہ اس کے سپورٹر ہیں. اور فاؤنڈر کا مطلب جو ہے وہ جس نے دی ہے، ایکسپوننٹ کا مطلب ہے کہ جو اس کے سپورٹر ہیں، اور اوریجن کا مطلب، اوریجن GIN آئے گا یہاں پہ. تو اوریجن کا مطلب جو ہے یہ ہے کہ کس کنٹری کے اندر، کس خطے میں جو ہے اس تھیوری کی بنیاد رکھی گئی.
تو اس کی جو بنیاد ہے وہ رکھی گئی گریک کے اندر، چونکہ یہ تینوں گریک تھے. میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا جب ہم پہلا لیکچر جب ہم دیکھ رہے تھے، اس وقت ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ تینوں گریک ہیں اور ان کا سیکوینس بھی آپ لوگوں کو ابھی تک یاد ہے ماشاءاللہ. تو گریک فلسفی ہے، ٹھیک ہے. پلیٹو اس کے فاؤنڈر ہیں اور فروبل اور رینی ڈسکارٹے اس کے ایکسپوننٹ ہیں. اس کو ہم اسپرچول بھی کہتے ہیں. آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اسپرچول ہم کیوں کہتے ہیں. تھاٹ اور سجیشن ٹو اے پاسبل کورس آف ایکشن، یہ آئیڈیا کو کہا جاتا ہے. تو آئیڈیا تھاٹ ہوتا ہے. تھاٹ ہماری اسپرچول چیز ہے، فزیکل جس کو آپ چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تھاٹس کو، تھنکنگ کو، آئیڈیاز کو، اسپرٹ کو آپ نہیں چھو سکتے، نہیں دیکھ سکتے، نہیں آبزرو کر سکتے، نہیں ایکسپیرینس کر سکتے. یہی رولا تھا آئیڈیالزم اور ریئلزم کا. پلیٹو کہتے تھے کہ جو اسپرچول چیزیں ہیں نا وہ فائنل ہیں، آخری ہیں. اور وہ کہتا تھا ایرسٹوٹل کہ نہیں، جو فزیکل چیزیں ہیں وہ فائنل ہیں، آخری ہیں. تو اس لیے اس کو ہم اسپرچول فلسفی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. فلسفی اب دیکھیں، اس میں ہمیشہ دیکھیے گا اس میں بات وہی اسپرچول کی، آئیڈیاز کی، مائنڈ کی، اس پہ فوکس کیا جائے گا، باڈی پہ نہیں کیا جائے گا. Philosophy believe that ideas are the only true reality. Focus is on conscious reasoning in the mind. It is search for truth, beauty and justice. Truth, beauty اور justice کو through reasoning اور conscious reasoning کے through، یعنی اپنا مائنڈ، وہی اسپرٹ، وہی آئیڈیاز، وہی ایک ہی بات ہے. یہ synonyms ہیں سارے. Ideas are the only reality. Ideas are the true reality. ٹھیک ہے. مائنڈ از ایوری تھنگ، میٹر از نتھنگ، فزیکل ورلڈ از نتھنگ. یہ اس کا یقین ہے، یہ اس کا ماننا ہے، یہ اس کا فنڈامنٹل بلیف ہے اس تھیوری کا. ٹھیک ہے. ٹروتھ، بیوٹی اور جسٹس کو فائنڈ آؤٹ کرنا کیسے؟ تھرو ریزننگ ان دا مائنڈ. آپ اپنے مائنڈ کو یوز کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے، یہ انصاف والی بات ہے، یہ نا انصافی والی بات ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ڈیفینیشن ہے اس تھیوری کی. اب اس کے فنڈامنٹل پرنسپل، ایک تو یہ اولڈسٹ فلسفی ہے، میں نے آپ کو سیکوینس میں بتایا کہ سقراط کی نہیں تھی، اس کی تھی، تو یہ پرانی ہوئی. یہ آپ دیکھیں سینونیمز یوز ہوں گے کافی سارے. مائنڈ، تھاٹس، آئیڈیاز، اسپرٹ، یہ ایک ہی بات ہے، سمجھ لیں. ٹھیک ہے. آر ریئل اینڈ اونلی ٹرو ریئلٹی. فوکس از آن کانشیس ریزننگ ان دا مائنڈ. ٹھیک ہے. میٹر، مٹیریل ورلڈ از چینجنگ اینڈ از ناٹ ریئل. وہ یہ اب کون کیا کہے گا کہ ریئل ہے؟ ناٹ کو اگر ہم ختم کر دیں تو یہ کس کی اسٹیٹمنٹ بن جائے گی؟ شاباش جی. ایرسٹوٹل کی بن جائے گی نا. وہ کہتا ہے کہ میٹر اور مٹیریل ہر چیز ہے. یہ کہتا ہے کہ میٹر اور مٹیریل ریئل نہیں ہے. ایرسٹوٹل کی. ہاں. فوکس آن سیلف ریئلائزیشن. انسان اپنے ذہن کے ذریعے اپنی حقیقت تک پہنچتا ہے. اپنے وجود کو دیکھ کے نہیں پہنچتا، وہ اپنی سوچ کے ذریعے پہنچتا ہے. اپنے آپ کو ریئلائز کرتا ہے کہ میں کہاں پہ ہوں، مجھے کہاں تک جانا ہے. تو سیلف ریئلائزیشن. یہ کہتے ہیں کہ جو ویلیوز ہیں یہ پری ڈیٹرمنڈ ہیں، یعنی پہلے سے ان کو کسی نے تخلیق کیا ہے. وہ ایبسولوٹ ہے، یعنی فائنل ہیں، ان چینجنگ ہے، فائنل ہیں. اور انسان تو ویلیوز کا کریٹر ہی نہیں ہے، ان کا کریٹر تو اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ویلیوز ہیں ہمارے پاس یہ فائنل ہے. مزید ویلیوز کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، اقدار کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی مونزم تھیوری ہے، سنگل سورس آف نالج. یہ کہتے ہیں کہ سورس آف نالج از اونلی اللہ. ٹھیک ہے. تو مونزم، مونو سنگل چیز کو کہتے ہیں. تو مونزم تھیوری ہے کہ سورس آف نالج ون ہے، دیٹ از گاڈ، دیٹ از اللہ تعالیٰ. اور اسی لیے یہ کہتے ہیں کہ جو ویلیوز ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ کہتے ہیں کہ ہیومن پرسنالٹی از آف supreme importance and constitute noblest work of God. Therefore, supreme aim of education is to exalt self, which implies self realization. اب جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے سیلف ریئلائزیشن کی، exaltation of the human personality، exaltation of humanity. تو اس میں ہم یعنی اپنی جو ہماری ریئلائزیشن ہے، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے. اب وہ اپنی ان صلاحیتوں کی پہچان کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کیسے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں اشرف المخلوقات بنایا ہے؟ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شعور بخشا ہے. ٹھیک ہے. تو اس شعور کی بیس پہ وہ اپنی آپ کو پہچانتا ہے، ریئلائز کرتا ہے.
اسی کو کہتے ہیں ایگزالٹیشن آف ہیومینٹی. یہ بھی اس کا پرنسپل ہے. اچھا یہ کہتے ہیں باڈی اینڈ میٹر آر فالس, مائنڈ اینڈ آئیڈیاز آر ریئل. یعنی یہ جو بات یہ کون کرے گا؟ ایرسٹوٹل کرے گا. وہ اس کو اپوز کرے گا, اس کے سارے پوائنٹس کو جتنے ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. وہ یہ کہتا ہے مین بینگ اسپرچل از سپریم کریشن. انسان چونکہ ایک روحانی مخلوق ہے, یعنی اپنے ذہن کے ذریعے سوچتا ہے, تو اس لیے یہ ایک سپریم کریشن ہے. ٹھیک ہے, یہ سپریم کریشن کا پوائنٹ یہ جو ہے ہیومنزم فلسفی بھی دے گی. یہ آپ نے پڑھا ہے پہلے ہیومنزم کے بارے میں. یہ ریئلزم کے اگینسٹ ہیں جو سینسری ایکسپیرینسز یا سائنٹیفک میتھڈ کو فالو کرتے ہیں. یعنی جو آپ کی ریئلزم فلسفی ہے وہ ان دونوں چیزوں کو فالو کرتی ہے. سینسری ایکسپیرینس یعنی آپ اپنے سینسز کے ذریعے جو چیز دیکھتے ہیں. سائنٹیفک میتھڈ یعنی ڈیڈکشن جو میتھڈ ہے وہ ایرسٹوٹل نے دیا تھا, آپ نے پڑھا ہوا ہے. تو یہ ان دونوں کو اپوز کرتی ہے یہ فلسفی. یہ کہتے ہیں ٹروتھ از پرفیکٹ اینڈ اٹرنل, یعنی نالج پرفیکٹ ہے اور اٹرنل ہے. اینڈ کین ناٹ بی فاؤنڈ ان میٹر, جو کہ امپرفیکٹ ہے. میٹر تو چینج ہو جاتا ہے, کبھی پانی برف بن جائے گا, کبھی بادل بن جائے گا. تو یہ تو امپرفیکٹ ہے, یہ تو چینج ہو رہا ہے. تو نالج وہی ہوتا ہے جو کانسٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس پہ بلیو کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یونیورس کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اسپرچول لاز یعنی جو ہمارے اسپرچول لاز ہیں وہ یونیورسل ہیں, جو ہمارے مائنڈ کے اندر چیزیں وہ بہترین ہیں. یہ سائیکو سینٹرک ہے, یعنی یہ کہتے ہیں کہ مائنڈ جو ہے وہ سینٹر آف ریئلٹی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو آبزرو کر کے جو کریکٹر ہیں وہ امیٹیٹ کر سکتے ہیں. یعنی اپنے مائنڈ کے ذریعے ہم سوچیں گے کہ دوسرے اچھا کریں تو ہمیں بھی اچھا کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ اس کے فنڈامنٹل پرنسپلس تھے. اب یہ جنرل فلسفی ہے, یہ بتاتی ہے کہ آپ نے زندگی گزارنی کیسے ہے. یہ ایجوکیشن کو ہم ٹچ دیں گے خود سے ہی. اب اس سلائیڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایجوکیشن کو اگر ہم اس پہ اپلائی کریں تو ایجوکیشن کی فیلڈ میں اس تھیوری کو اپلائی کریں تو یہ کس طرح سے ہو سکتی ہے. تو یہ ہماری آپ کہیں انفلوئنسز ہیں ہمارے. تو فلسفیکل اسپیکٹ اس کے وہی تین ہوں گے. انٹولوجی یہ کہتے ہیں کہ ریئلٹی جو ہے وہ بیسیکلی سیلف ریئلائزیشن ہے. ٹھیک ہے, سیلف جو ہے وہ پرائمری ریئلٹی ہے, انسان کی اپنی ذات سب سے پہلے ہے, اور ریئلٹی ایک سے زیادہ ہو سکتی ہے, اور سیلف ریئلائزیشن پہ فوکس ہے. یہ کہتے ہیں کہ ویلیوز جو ہے وہ فکس ہیں, ریئل ہیں, ایبسولوٹ ہیں, ان چینجنگ ہیں. ایول کا کانسیپٹ تو تھا ہی نہیں, یہ تو انسان کا اپنا تخلیق کردہ ہے. ایول کا کانسیپٹ جھوٹ بولنا, تو یہ تو سچ کریٹ کیا گیا تھا, جھوٹ تو انسان نے بنایا. ایپسٹیمولوجی یہ تھیوری کہتی ہے کہ جو ٹرو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں جو اسپرچول ہوتے ہیں. یعنی ہمارے مائنڈ کے ذریعے جو چیزیں ہوتی ہیں, مائنڈ کے اندر آئیڈیاز کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہی ریئلٹی ہیں. ان کے ایمز آف ایجوکیشن تین ہیں. ایک تو سرچ فار ٹروتھ, نالج کی حقیقی علم کی تلاش. سیلف ریئلائزیشن, اپنی ذات کی پہچان. اینڈ کریکٹر اور مورل ڈیولپمنٹ. تو یہ جو ہے وہ تیسرا اس کا اسپیکٹ ہے. کریکولم ان کے نزدیک اگر ہم اس کو اپلائی کریں ایجوکیشنل سچویشن میں تو کیسا ہوگا؟ آئیڈیل اینڈ اٹرنل ویلیوز. یعنی جیسے ہم نے کہا کہ جو یہ فوکس کرتے ہیں آئیڈیلز پہ, یعنی ایسی چیزیں جو ان چینجنگ ہوں. ریلیجیس ہو سکتا ہے, چونکہ اس کو ہم ریلیجیس فلسفی بھی کہتے ہیں, لیکن اسلامک نہیں کہہ سکتے ہم, کیونکہ اسلام تو بہت دیر بعد ہے. ریلیجیس ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 500 سال 450 سال پہلے کی فلسفی ہے. مورل, اسپرچول, لٹریچر, ہسٹری, فائن آرٹس, یہ سبجیکٹ اس طرح کے یہ کہتے ہیں کہ پڑھائے جانے چاہیے کریکولم کے اندر. تھنکنگ پہ, ریزننگ پہ یہ فوکس کر. دیکھیں تھنکنگ, ریزننگ, ریشنلائزیشن یہ کون سا ہے؟ فزیکل ٹاسک ہے؟ نو, اٹ از اے مینٹل پروسیس. تو تھنکنگ, ریزننگ یہ سارے جو ہے ان پہ بلیو کرتے ہیں. اب ڈسپلن یعنی کلاس کا انوائرمنٹ کون کنٹرول کس طرح, یہ کہتے ہیں انر ڈسپلن ہونا چاہیے. یعنی بچہ اپنے مائنڈ کے ذریعے سوچے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, کلاس شور کری کرتی رہے, مجھے تو نہیں کرنا چاہیے. انر ڈسپلن پہ اور ریلیجیس انسٹرکشن پہ فوکس کرتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ بچے کو ریسٹرکشن ہونی چاہیے. ٹیچر اس پہ سینکشن امپوز کرے, ٹیچر اس کو بچے کو فری ہینڈ نہ دے. ٹھیک ہے, یعنی یوں سمجھ رہے ہیں کلاس کا انوائرمنٹ ٹیچر سینٹرڈ ہوگا, اسٹوڈنٹ سینٹرڈ نہیں ہوگا. لیکچر میتھڈ, ڈسکشن میتھڈ, ڈائلاگ میتھڈ, کوسچن آنسر میتھڈ, اسٹوری ٹیلنگ اینڈ بک ریڈنگ, یہ جو ہے وہ میتھڈ یوز ہوتے ہیں اس کے اندر. آپ دیکھیں ڈائلیکٹک میتھڈ سوکریٹیز نے دیا, آپ لوگوں نے پڑھا ہوا ہے, کوسچن آنسر میتھڈ. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آئیڈیلسٹ تھے سوکریٹیز. اس میں ٹیچر سینٹرڈ یہ میتھڈ ہوتا ہے, ٹیچر از ایوری تھنگ. تو یہ ہماری جو ہے وہ ایک لاسٹ سلائیڈ ہے اس ٹاپک کی, آئیڈیلزم کی. اس کی 3 ٹائپس ہیں. آبجیکٹیو آئیڈیلزم
یہ کہتے ہیں آئیڈیاز آر ایوری تھنگ. ایسنس کا مطلب جوہر, چھپی ہوئی, ہڈن. تو آئیڈیاز آر ایوری تھنگ یہ جو ہے آبجیکٹیو آئیڈیالزم بولتی ہے. دوسری سبجیکٹیو آئیڈیالزم ہے. اب دیکھیں جو اگلی تھیوری آپ پڑھیں گے نا وہ پرسیپشن پہ بلیو کرتی ہے, یعنی آبزرویشن کے بعد چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے اس پہ بلیو کرتی ہے. یہ جو سبجیکٹیو آئیڈیالزم ہے یہ کہتے ہیں کہ مین از ایبل ٹو ریزن وداؤٹ پرسیپشن فرام دا آؤٹ سائڈ, یعنی انسان باہر سے چیزیں دیکھے بغیر چیزوں کو لاجیکلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. میں نے اپنی مثال آپ کو دی, آپ کی مثال دی کہ اب کھانا کھا رہے ہیں, کوئی چیز گرتی ہے تو کیسے آپ اپنے کپڑوں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو مین از ایبل ٹو ریزن وداؤٹ پرسیپشن, یعنی باہر کے ماحول سے دیکھے بغیر آپ اپنے مائنڈ کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں, چیزیں ٹھیک کر سکتے ہیں. ریلیجیس یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس جو ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ویلیوز دی ہیں وہی فائنل ہیں, حتمی ہیں. تو یہ تین جو ہے اس کی ٹائپس ہیں. اب ایک کتاب لکھی ہے, میں اس تھیوری کو ریپیٹ کروں گا اینڈ پہ 2-3 منٹ میں. آئیڈیالزم کے جو فاؤنڈر ہیں پلیٹو, اس نے کتاب لکھی ہے ریپبلک. اس کے اوپر ایک کمنٹری بھی بعد میں لکھی گئی ہے جو اس نے لکھی ہے, کس نے لکھی ہے, پولیٹک کی کتاب ہے ابن رشد کی. تو اس نے اس کے اوپر اس کے اگینسٹ ایک بک بھی لکھی ہے, اگر وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. آئیڈیالزم جو ہے نا جو تھیوری ہے وہ اس کتاب ریپبلک کے اندر پلیٹو نے ایکسپلین کی تھی. اس نے کہا 2 طرح کی لائف ہوتی ہے, 2 طرح کی ورلڈ, ایک مینٹل اسپرچل ورلڈ اور دوسری فزیکل ورلڈ ہے. اس نے کہا جو مینٹل ورلڈ ہے نا یہ اٹرنل ہے, پرماننٹ ہے, آرڈرلی ہے. ہماری جو مینٹل اپروچ مینٹل ورلڈ ہے یہ پرماننٹ ہے. جو فزیکل ورلڈ ہے نا, ورلڈ آف اپیئرنس, تو یہ ہم اپنے سینسز کے ذریعے دیکھتے ہیں, یہ چینجنگ ہے, امپرفیکٹ ہے. اب یعنی ان 2 ورلڈز میں سے ایک جو ہماری ذہن کی دنیا ہے اور ایک جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے ذہن کے اندر چیزیں ہیں نا, اب ہر انسان کا جو کنسائنس ہے یعنی ضمیر جسے ہم بولتے ہیں, تو وہ اس کو اچھا برا بتا دیتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو صحیح یا غلط کی پہچان کرا دیتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے, ٹھیک ہے. چاہے بعد میں انسان اس پہ جسٹیفیکیشن خود بنا کے اپنے آپ کو دیتا ہے, بٹ ایک دفعہ اس کا ضمیر اس کو لازمی بتاتا ہے. اس کا کنسائنس جو ہے, کنسائنس ہی کہتے ہیں آئی تھنک, وہ جو ہے اس کو ضرور بتاتا ہے کہ تم غلط ہو, تم ٹھیک ہو, یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے. تو پلیٹو اس اسپرچل چیز کی بات کر رہے ہیں, اپنے ضمیر کی بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کے ذہن میں ایک چیز آتی ہے وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے. لیکن جو دوسری ورلڈ ہے نا جو اپیئرنس کی ہے, ظاہری نظر آتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ چینجنگ ہے, امپرفیکٹ ہے, یہ غلط ہے. اس کو کہتے ہیں ڈویلٹی آف مائنڈ اینڈ باڈی. تو اس نے سول کو کہا کہ یہ پرفیکٹ ہے, اور اس کے بعد اس کے اسٹوڈنٹ نے کہا کہ جو باڈی ہے وہ پرفیکٹ ہے, میٹر پرفیکٹ ہے. آئیڈیالزم میں اس نے ریپبلک کے اندر ایک سوسائٹی کا ذکر کیا, ٹوپین سوسائٹی. اس نے ایک آئیڈیل سوسائٹی کا ذکر کیا کہ آئیڈیل سوسائٹی ایک ایسی ہونی چاہیے جہاں پہ ہر ایک چیز پرفیکٹ ہو. یعنی یوں سمجھ لیں کہ آئیڈیلسٹ بندہ جو ہوگا نا وہ پرفیکٹنس کی طرف ہوگا, کہ ہر چیز اپ ٹو دا مارک ہو, ایز پر رول ہو, تو وہ آئیڈیلسٹ ہوگا. ٹھیک ہے, اس نے کہا سی ود دا آئیز آف دا مائنڈ, اس کا یہ فیمس ہے. جی 427 سے 347 BC یہ پلیٹو کا لائف سپین ہے, اور اس نے گریک کے اندر جو ہے وہ ایتھنس شہر کے اندر اس فلسفی کی بنیاد رکھی تھی. بعد میں فروبل اور اس سے پہلے اس کے جو سقراط استاد تھے اس کے بھی آئیڈیاز بھی یہی تھے. رینی ڈسکارٹے ہے تو یہ بھی اس سے ملتے جلتے. یہ فلسفی اور ڈیسٹ ہے, یہ کہتے ہیں کہ مائنڈ اینڈ آئیڈیاز آر دا اونلی ٹرو ریئلٹی, میٹر مٹیریل ورلڈ, فزیکل ورلڈ, باڈی یہ چینجنگ ہے, امپرفیکٹ ہے, ریئل نہیں ہے. سیلف ریئلائزیشن پہ فوکس کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ویلیوز جو ہے وہ فکس ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آنے والا علم ہے وہ حتمی ہے. انسان سپریم کریشن ہے, اور انسان اپنی سچائی تک خود پہنچتا ہے. باڈی اور میٹر فالس ہیں, مین اسپرچل کریشن ہے. ریئلزم سینسری ایکسپیرینس اور اس کے سائنٹیفک میتھڈ یہ تینوں کے یہ اگینسٹ ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ٹروتھ یعنی علم جو ہے وہ پرفیکٹ ہوتا ہے, اٹرنل ہوتا ہے, اور میٹر میں یہ ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بلیو رکھتے ہیں, اسپرچل لاز پہ یہ بلیو رکھتے ہیں. یہ مائنڈ اس سینٹر آف ریئلٹی کہتے ہیں. امیٹیشن پہ فوکس کرتے ہیں. ان کے نزدیک ریئلٹی سیلف ریئلائزیشن ہے. ایکزیولوجی ان کے نزدیک ویلیوز فکس ہیں.
ایپسٹیمولوجی ان کے نزدیک اسپرچل نالج سب سے بیسٹ ہے. ایمز آف ایجوکیشن ان کے 3 ہیں: سرچ فار ٹروتھ، سیلف ریئلائزیشن اینڈ کریکٹر اور مورل ڈیولپمنٹ. ڈسپلن ان کا چائلڈ ریسٹرینڈ ہوتا ہے، یعنی بچے کو اجازت نہیں ہوتی کہ وہ فری ہو کسی بھی معاملے میں. ٹیچر سینٹرڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے. ٹیچنگ میتھڈ لیکچر، ڈسکشن، ڈائلاگ، کویسچن آنسر، ڈائلیکٹک میتھڈ یا اسٹوری ٹیلنگ میتھڈ ہوتے ہیں. اور بک ریڈنگ. 3 اس کی ٹائپس ہیں: آبجیکٹیو، سبجیکٹیو اینڈ ریلیجیس. آبجیکٹیو کہتے ہیں آئیڈیاز اور ایوری تھنگ. سبجیکٹیو کہتے ہیں کہ آپ چیزوں کو پرسیو کیے، یعنی دیکھے، آبزرو کیے بغیر بھی ریزننگ کر سکتے ہیں. اور ریلیجیس کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی گئی ویلیوز فائنل ہیں. ریپبلک کتاب کے اندر اس تھیری کا ذکر کیا گیا تھا، جس میں باڈی ڈویلٹی آف مائنڈ اینڈ باڈی کا ذکر بھی اس نے کیا، اور اسی کے اندر اس نے اٹوپین سوسائٹی کی بات بھی کی. اسی طرح اٹوپین سوسائٹی جو ہے ایک کتاب یونیورسٹی آف اٹوپیا ہے، یہ بھی ایک لکھی گئی ہے، رابرٹ ہچن نے لکھی ہے یہ کتاب. تو بہرحال یہ ہماری آئیڈیلزم تھی. انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ہم جو ہے وہ ریئلزم سے آنورڈ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ زندگی رہی تو. جی کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی